بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یاجوج ماجوج کا واقعہ۔ اسلام کے ماننے والوں کا ماننا ہے کہ قیامت کے پہلے دنیا میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ سد سکندری سے نکلیں گے اور ساری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا جب آنا ہوگا ایسے میں وہ دنیا کے امن اور امان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یاسف کی اولاد سے ہیں۔ یہ دونوں 400 قبیلوں اور امتوں کے سردار ہیں۔ ان کی کثرت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ مخلوقات میں فرشتوں کے بعد انہیں ہی یہ طاقت دی گئی ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ یہ ایک فسادی قوموں میں سے ایک قوم تھی۔ لوٹ مار کرنا ایوم اچھے بھلے لوگوں کو پریشان کرنا یاجوج ماجوج کو پیشوں میں سے ایک پیشہ تھا۔ کہا جاتا ہے یاجوج ماجوج کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ بہار کے موسم میں نکلتے تھے اور ہر چیز کھانے کے ساتھ ساتھ انسان، پرندہ، جانور سے لے کر ہر جیوت چیز کو کھا جاتے تھے۔ یاجوج ماجوج کب آئیں گے؟ ایسے میں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج قیامت آنے سے پہلے ظاہر نکلنا ہوں گے۔ ساتھ ہی یہ پوری دنیا میں چھا جائیں گے اور ہر طرف کوہرام مچا دیں گے۔ یاجوج ماجوج کا قرآن پاک میں بھی ذکر ملتا ہے کہ یاجوج ماجوج فسادی قوم تھی۔ زمانۂ فطرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ذوالقرنین اس جگہ پہنچے جہاں یاجوج ماجوج کا ظلم تھا، ایسے میں وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو یاجوج ماجوج کا واقعہ پتہ چلا۔ پھر لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کی مدد سے گہار کیا۔ ایسے میں حضرت ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے بیچ اس درمیان کو ایسے جیسے یاجوج ماجوج کو آتے جاتے تھے اسے اللہ پاک کے حکم سے لوہے یا شیشے کی دیوار بنا دیا۔ اس طرح سے یاجوج ماجوج ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے۔ یاجوج ماجوج کی دیواروں کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ یہ 200 گز اونچی، 50 یا 60 گز چوڑی ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیواروں کو سد سکندری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ذوالقرنین کا اصلی نام سکندر تھا۔ یاجوج ماجوج کب آئیں گے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور تک یہ بند رہیں گے۔ حضرت ذوالقرنین کے دوارا دیوار بنانے کے بعد یاجوج ماجوج کا خوراک صاف قرار کر دیا گیا تھا، جو سیدھے آسمان سے برستے ہیں۔ جب تک امام علیہ السلام کے ظہور نہیں ہوتا ہے یہ قوم قیامت تک قید رہے گی۔ یاجوج ماجوج ہر دن دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں اور اگلے دن کے لیے دیوار چاٹنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگلے دن دیوار پہلے جیسی ہی ہو جاتی ہے۔ قیامت کے نزدیک امام علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا اور دیواریں بھی کٹ جائیں گی۔ پھر دنیا کے نظام کو یاجوج ماجوج کی فوج بگاڑنا شروع کر دے گی۔ جہاں سے بھی یاجوج ماجوج کی فوج گزرے گی وہاں کچھ بھی نہ چھوڑیں گے، یہاں تک کہ سمندر کا سارا پانی بھی خشک کر یعنی سکھا دیا جائے گا۔ ان کی فوج لوگوں پر اتنا ظلم کرے گی، تہس نہس کرے گی کہ اس کے بعد ملک شام کی طرف پوری فوج روانہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج دنیا کے نظام کو درہم برہم کرنے کے بعد ملک شام کی طرف روانہ ہوں گے اور کہیں گے اب تو زمین پر رہنے والوں کو ختم کر دیا ہے، اب آسمان والوں کو بھی چلو خاتمہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کی قوم آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی فوج جو تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے وہ اللہ پاک کے حکم سے خون سے لگا ہوا آسمان سے واپس آئے گا۔ ایسے میں یاجوج ماجوج بہت ہی خوش ہوں گے اور آپس میں باتیں کریں گے، اب ہمارا اقتدار زمین سے بلند ہو کر آسمان تک پہنچ گیا ہے اور ہمارے سوا اب کوئی باقی نہ رہا۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے یاجوج ماجوج کی قوم کے لیے بد دعا کریں گے۔ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کریں گے اور اللہ پاک یاجوج ماجوج کی قوم پر ایک ایسا کیڑا مسلط کریں گے جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کی قوم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی اور ان لاشوں سے بہت گندی بدبو آنے لگے گی جو برداشت کرنے کے لائق نہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد ان کے جسموں کو کھانے کے لیے ان کا نامی پرندہ جو زمین سے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش کرے گا اور سارا زمین یاجوج ماجوج کے خون اور بدبو سے صاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔
ایسی ہی دینی باتوں کو سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔